السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بولے جانے والے عربی کے شبد، وہ بھی ایسے عربی کے شبد جو میڈم اور کفیل سے بات چیت کرنے میں کام آئے گی۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایسی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے میں ابھی نیا آیا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی نیا آیا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحين ایجی جدید، انا الحين ایجی جدید۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور الحين عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آیا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور جدید عربی میں نیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحين ایجی جدید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی نیا آیا ہوں، میں پہلی بار گاڑی چلا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں پہلی بار گاڑی چلا رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا اول مرہ سوق سیارہ، انا اول مرہ سوق سیارہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اول مرہ عربی میں پہلی بار کو کہتے ہیں، اور سوق سیارہ عربی میں گاڑی چلا رہا ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اول مرہ سوق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں پہلی بار گاڑی چلا رہا ہوں، میں عربی تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں عربی تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا عربی شوئی شوئی معلوم، انا عربی شوئی شوئی معلوم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور عربی میں عربی کو کہتے ہیں، اور شوئی شوئی عربی میں تھوڑا تھوڑا کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں جانتا ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عربی شوئی شوئی معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں عربی تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں، میں عربی زیادہ نہیں جانتا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں عربی زیادہ نہیں جانتا، تو وہ یہ کہے گا انا عربی زیادہ ما فی معلوم، انا عربی زیادہ ما فی معلوم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور عربی میں عربی کو کہتے ہیں، اور زیادہ عربی میں زیادہ ہی کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں جانتا ہوں یا جاننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عربی زیادہ ما فی معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں عربی زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میرا کپل کیسا ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں پتہ ہے میرا کپل کیسا ہے، تو وہ یہ کہے گا انت معلوم انا کفیل کیف، انت معلوم انا کفیل کیف۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں، اور کیف عربی میں کیسا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت معلوم انا کفیل کیف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں پتہ ہے میرا کفیل کیسا ہے، تمہیں پتہ ہے میرا کفیل کون ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تمہیں پتہ ہے میرا کفیل کون ہے، تو وہ یہ کہے گا انت معلوم انا کفیل من، انت معلوم انا کفیل من۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں پتہ ہے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کفیل کو کہتے ہیں، اور من عربی میں کون کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت معلوم انا کفیل من۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں پتہ ہے میرا کفیل کون ہے، تمہیں پتہ ہے میرا کفیل کہاں ہے۔
اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تمہیں پتہ ہے میرا کفیل کہاں ہے، تو وہ یہ کہے گا انت معلوم انا کفیل وین، انت معلوم انا کفیل وین۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں پتہ کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت معلوم انا کفیل وین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں پتہ ہے میرا کفیل کہاں ہے، نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں میں نہیں جانتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا لا انا ما فی معلوم، لا انا ما فی معلوم۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں جانتا ہوں یا جاننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لا انا ما فی معلوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ ضروری کام، ضروری کام کو عربی میں ضروری شغل کہتے ہیں، ضروری کام کو عربی میں ضروری شغل کہتے ہیں، کیونکہ جو ہے ضروری عربی میں ضروری کو کہتے ہیں اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان دونوں شبدوں کو ملا کر بولیں گے ضروری شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ضروری کام، یہ کام ضروری ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ کام ضروری ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا شغل فی ضروری، ھذا شغل فی ضروری۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور فی ضروری عربی میں ضروری ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا شغل فی ضروری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کام ضروری ہے، سب کام ضروری ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سب کام ضروری ہے، تو وہ یہ کہے گا کلو شغل فی ضروری، کلو شغل فی ضروری۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور فی ضروری عربی میں ضروری ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو شغل فی ضروری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب کام ضروری ہے، اس کا کام بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اس کا کام بہت ضروری ہے، تو وہ یہ کہے گا حگ ہوا شغل مرہ ضروری، حگ ہوا شغل مرہ ضروری۔ حگ ہوا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور ضروری عربی میں ضروری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حگ ہوا شغل مرہ ضروری۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس کا کام بہت ضروری ہے، پہلے اس کا کام پورا کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پہلے اس کا کام پورا کرو، تو وہ یہ کہے گا اول حگ ہوا شغل کمل، اول حگ ہوا شغل کمل۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، اور حگ ہوا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور کمل عربی میں پورا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول حگ ہوا شغل کمل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے اس کا کام پورا کرو، تم کام اچھے سے کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کام اچھے سے کرو، تو وہ یہ کہے گا انت شغل سوی زین، انت شغل سوی زین۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور سوی زین عربی میں اچھے سے کرو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت شغل سوی زین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کام اچھے سے کرو، تم نے یہ کام غلط کیا۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے یہ کام غلط کیا، تو وہ یہ کہے گا انت ھذا شغل سوی غلطان، انت ھذا شغل سوی غلطان۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور غلطان عربی میں غلط کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ھذا شغل سوی غلطان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے یہ کام غلط کیا، تم نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ یہ کہے گا انت ھذا شغل ما سوی، انت ھذا شغل ما سوی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور ما سوی عربی میں نہیں کیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ھذا شغل ما سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو وہ یہ کہے گا انت ھذا شغل لیش ما سوی، انت ھذا شغل لیش ما سوی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما سوی عربی میں نہیں کیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ھذا شغل لیش ما سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم یہ کام ابھی کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میڈم یا کفیل ہم سے یہ کہہ رہی ہوں تم یہ کام ابھی کرو، تو وہ یہ کہیں گی انت ھذا شغل الحین سوی، انت ھذا شغل الحین سوی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ھذا شغل الحین سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم یہ کام ابھی کرو، ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے میں کروں گا کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا طیب انا سوی، طیب انا سوی۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں کروں گا، میں بالکل نہیں کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بالکل نہیں کروں گا کسی کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انا عبد ما سوی، انا عبد ما سوی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور عبد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، اور ما سوی عربی میں نہیں کروں گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عبد ما سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بالکل نہیں کروں گا۔ پیسہ کون دے گا بولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پیسہ کون دے گا بولو، تو وہ یہ کہے گا فلوس من یعطی کلام، فلوس من یعطی کلام۔ فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور من عربی میں کون کو کہتے ہیں، اور یعطی عربی میں دے گا یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فلوس من یعطی کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پیسہ کون دے گا بولو، میں دوں گا پیسہ تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں دوں گا پیسہ تمہیں، تو وہ یہ کہے گا انا یعطی فلوس انت،
आना याती फुलूस अंता। आना अरबी में मैं ने या फिर मुझे को कहते हैं, और याती अरबी में दूंगा या देने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना याती फुलूस अंता। इसके हिंदी में मतलब होगा मैं दूंगा पैसा तुम्हें। कितना पैसा चाहिए बोलो। अगर हमें किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो, या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो कितना पैसा चाहिए बोलो, तो वो ये कहेगा कम फुलूस इबगा कलाम। कम फुलूस इबगा कलाम। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा या फिर पैसे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे कम फुलूस इबगा कलाम। कम फुलूस इबगा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होगा कितना पैसा चाहिए बोलो। पहले पूरा करो काम। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो, या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो पहले पूरा करो काम, तो वो ये कहेगा अव्वल कम्मिल शुगुल। अव्वल कम्मिल शुगुल। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और कम्मिल अरबी में पूरा करो को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अव्वल कम्मिल शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होगा पहले पूरा करो काम। फिर घर पर आकर पैसे ले लो। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो, या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो फिर घर पर आकर पैसे ले लो, तो वो ये कहेगा सुम्मा ताल बैत शिल फलूस। सुम्मा ताल बैत शिल फलूस। सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और ताल बैत अरबी में घर पर आकर कहते हैं, और शील अरबी में ले लो को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे सुम्मा ताल बैत शिल फलूस। इसका हिंदी में मतलब होगा फिर घर पर आकर पैसे ले लो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अगर हमें किसी से ये कहना हो, ये बताना हो, या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो ठीक है कोई परेशानी नहीं, तो वो ये कहेगा त्वय्यब माफ़ी मुश्किल। त्वय्यब माफ़ी मुश्किल। त्वय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई परेशानी नहीं को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे त्वय्यब माफ़ी मुश्किल। इसका हिंदी में मतलब होगा ठीक है कोई परेशानी नहीं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ काम। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो, या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो ठीक है मैं शुरू करता हूँ काम, तो वो ये कहेगा त्वय्यब आना यबदा शुगुल। त्वय्यब आना यबदा शुगुल। त्वय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और यबदा अरबी में शुरू को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे त्वय्यब आना यबदा शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होगा ठीक है मैं शुरू करता हूँ काम। मैं कब वापस आऊँ बोलो। अगर हमें किसी से ये कहना हो, या अगला कोई हमसे ये पूछ रहा हो मैं कब वापस आऊँ बोलो, तो वो ये कहेगा आना मिता इरजा कलाम। आना मिता इरजा कलाम। आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और मिता अरबी में कब को कहते हैं, और इरजा अरबी में वापस आने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना मिता इरजा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं कब वापस आऊँ बोलो। तुम आओ कल सुबह में। अगर हमें किसी से ये कहना हो, या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो तुम आओ कल सुबह में, तो वो ये कहेगा अंता ताल बुकरा सबाह। अंता ताल बुकरा सबाह। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और बुकरा अरबी में आने वाले कल को कहते हैं, और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंता ताल बुकरा सबाह। अंता ताल बुकरा सबाह।
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آؤ کل صبح میں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔